نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز شوق گج بج کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس تے صلاۃ و سلام دے گجرے پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا محبوب رب العالمین۔ دوستو، درود شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے کثرت نال پڑھا کرو۔ ہک تے دنیا دے جتنے بھی یار ہومن دوست ہومن اے تا گواہی دیو قبر ای تک کہیں نہیں ونجنا۔ حضور نال رشتہ مضبوط اگر کرنا ہے تا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے کثرت نال درود پڑھا کرو۔ جری یہ آیت قرآن پاک دی میں تواڈے سامنے تلاوت کرنا دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اندے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ اے محبوب فرما دیجئے گا اپنے امت کے بندوں کو، اپنے امت کے گناہگار بندوں کو کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر چکو تو پھر گھبرانا نہیں، در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانا، زندگی کے آنے کا مقصد بھلا نہیں دینا کہ ہم خطا کار ہیں، ساری زندگی اسی لفظ کو پکارتے رہنا اور نیکی کے طرف آنا ہی نہیں، بلکہ جب گناہ کر چکو، ہر قسم کی غلطیاں کر چکو اور کنارہ کوئی نظر نہ آئے تو پھر در مصطفیٰ پر آ جانا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب میرا محبوب تم پر راضی ہو جائے گا پھر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی تمہارے گناہ ہوں گے تو رب عزت کی قسم میں اپنے شان غفوری کی صدقہ اپنے محبوب مصطفیٰ کے وسیلے سے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ سمندر کی جھاگ، اللہ اکبر، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو، ہمارے گناہ 1000 ہوں گے، 2000 ہوں گے، 3000 ہوں گے، ایک محدود ہے، لیمٹ ہے، لیکن سمندر کی جھاگ کے مطابق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ تو احباب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس سمجھنا بڑی مشکل ہے۔ کسی نے سینکڑوں کتابیں لکھی، کوئی مفسر قرآن ٹھہرایا، کوئی محقق ٹھہرایا، کوئی محدث ٹھہرایا، لیکن سب نے اپنی کام علمی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی شان کو سمجھ نہیں سکے، لیکن اتنی کتابوں کے یہ جو ہدیہ ہے، اتنی کتابوں کا یہ جو تفسیر ہے، 7 کتابوں ہیں، 8 کتابوں کی جلد ہے، یہ یا رسول اللہ قبول فرمائیے جی گا، ہم آپ کی شان کو سمجھ نہیں سکے تو پھر کہیں پیر میرے علی شاہ نے گورلا شریف میں بیٹھ کر اپنی کم علمی کو بیان فرمایا کہ سبحان اللہ کا ما اجمالہ کا ما آسانہ کا ما اکمالہ کا، کتے مہر علی کتے تیری سنا غستاخ اکھیں کتے جاڑیاں۔ اے محبوب اسا تیرا ذکر لفظہ نال کروں، الفاظہ نال کروں، تیری شریعت تے چلوں، واتی تیری شریعت کو سمجھ نہ سنگ دے، تیری شان وراء الورا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ رب دے ارشاد کو بندے کی میں سمجھیں؟ ہر عزت کو زوال ہے، دنیا دے جتنے بھی عہدن زوال ہیں، آخر لٹائرمنٹ تھیمڑی ہے، گھروں آمنا ہے، حتیٰ کہ چپلاسی بیٹے کوئی گال نہ گنسن، لیکن میرے رب العزت نے فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک۔ اے محبوب پستیاں ہو سن، ہر چیز کو زوال ہو سی، لیکن تیرا میں ذکر تا حشر بلند فرمائے سا۔ اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ سارے جہانہ واسطے رحمت بن کے آئے۔ تو میرے سجنوں، آج ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال اپنا رشتہ مضبوط فرماؤ،
ان دا حال یہ ہے کہ کثرت نال درود پڑھو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محافل سجاؤ. اگر تو اکن کشے کونی تا ہر سوار گھر دے عام کھانے تے بہ کے درود چڑھو. زیادہ اہتمام نہ کرو, محلے والے کو ساتھ نیوے ساتھ سنگ دے نہ سڈو. صرف گھر دے افراد کٹھے تھی کہ ہر سوار کو حضرت وسلام تے درود پڑھو چا. ایو تواڈا ملا دے, ایو تواڈا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال رشتہ مضبوط فرما دے. احباب تا کہیں عاشق آقا اے تا پیر مہر علی شاہ ہے تے کہیں بائیں عاشق آقا کہ لا یمکن ثناء کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. کہ یا رسول اللہ اسا تیری ثنا کو نہ پہنچ سنگ دے, باسا کو یہ کوئی سمجھ جاندی ہے کہ خدا تو بعد بزرگ اور برتر تیری ذات ہی ہے. تو احباب اتھا میرے دادا جی ہونا جد خواجہ خواجگان قطب الزمان خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ علیہ بھی کچھ ارشاد فرمائے کہ عمر ضائع ونیا بیٹھو, عمر ضائع ونیا بیٹھو, دوکھ دشمن دا کھا بیٹھو, نہ زر ریا نہ گھر ریا نہ ماں پیو کوئی پسر ریا. احباب دنیا تے رشتے سارے ختم تھی ویسن. اگر محشر اچ کا معاملہ ہے, قبر اچ کا معاملہ ہے, حشر اچ کا معاملہ ہے, پل صراط کا معاملہ ہے, حوض کوثر کا معاملہ ہے, تا کملی والے دی یاری ہے, کوئی اور مکر چل نہیں کونی. تو احباب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے صلوۃ والسلام دے گجرے پیش کرو. الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا محبوب ربی. اتھا امام ساڑے جیرے مسلک دہن امام حضرت عظیم البرکت نے بھی اپنا عقیدہ پیش کیتا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اے محبوب تو تا سردار ہے ساری کائنات دا, تا اللہ تعالیٰ ساری مخلوق دا جرا شاہکار ہے, اللہ تعالیٰ دی ساری تخلیق دا جرا شاہکار ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس ہے. تو احباب امام مہدی الفارسی شرح مطالع المسرات لکھتے ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر سن کے بندے دے دل ٹھنڈ نہیں پوندی تو سمجھ جنو ان دے اندر دھڑکن والا دل کسی مومن دا دل ہو ہی نہیں سکتا. اے ہو ہی نہیں سکتا کہ کائنات دے محبوب دا ذکر ہوندا پیا ہوئے تے ان دے دل ٹھنڈ نہ پہنچے. احباب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے کثرت نال درود پڑھا کرو. تو ابھی بھی پیش کریں الصلوۃ والسلام علیکہ یا محبوب رب العالمین, الصلوۃ والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین. ہر علاقے چ نبی یعنی ہر علاقے دے نبی یعنی کوئی خاص امت واسطے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جرا ساکو محبوب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں رب العالمین تو رحمت للعالمین. کائنات دے ذرے ذرے تک جے تک میری خدائی ہے اے مصطفیٰ تیری مصطفی. کائنات دے ذرے ذرے تک جے تک میری مصطفیٰ خدائی ہے تیری محبوب مصطفی ہے. تو احباب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری تخلیق دا شاہکار ہیں. جتنا سارے ذکر مک ونجن, جتنا ساریاں تو کو پریشانیاں آ کے تو ادا محاصرہ کر گنن, اخلاقیات تے کر گنن, اقتصادیات تے کر گنن, سیاسیات تے کر گنن, تو ساریاں مسئلہ دا حال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ تو کو مل سی. کیونکہ اے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک معجزہ ہے کہ 63 سالہ زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت دا جمن تو گھن کے موت تک قبر و حشر تک سارا عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عیاں کر دیتا ہے. جی میں تلی تے شاہ پئی ہوئے تے واضح نظر آندی, ای میں واضح نظر آندی. او سادہ اپنا مسئلہ کہ اساں شریعت تے عمل پیرا ہوں یا نہ ہوں. تو احباب بندہ مٹ نہ جائے آقا پر وہ بندہ کیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. ہزاروں بن گئے کعبہ جبیں تو نے جہاں رکھی. بنا امتاں واسطے ایک جگہ خاص ہے بھئی اتنے ہی تساں نماز پڑھنی, عبادت گاہ تو علاوہ نہیں پڑھ سکتے. تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امت کو یہ شان ملی ہے
کہ کتھائیں بھی سڑک دے کنارے تے کسان بھائی اپنا کھیتاں کھڑن جتھاں بھی کھڑن نماز دا ٹائم تھی گئے با جماعت اگر نہیں مل سکتا تو اتھائیں پڑھ گئے اے حضور علیہ السلام دی امت دا اے حضور علیہ السلام نے امت کو یہ تحفہ نصیب فرمائے. نعرہ حیدری لجپال لجپال پیر سواگ پیر سواگ لجپال لجپال پیر سواگ پیر سواگ. نعرہ رسالت. ماشاءاللہ تشریف لکھو سٹیج جنت بنے پیر طریقت راہبر شریعت مجاہد ملت پرورد غوث ولایت صاحبزادہ نقشبند شمشیر کنز العلماء حضور قبلہ صاحبزادہ پیر محمد افتخار الحسن الحسنی صاحب اہلا و سہلا مرحبا اور رکھیں گا تشریف ہندہ سو ماشاءاللہ. تو احباب سابقہ تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ذاتی نام نال یاد کیتا ہے. کتھائیں فرمایا یا آدم, کتھائیں فرمایا یا موسیٰ, کتھائیں فرمایا یا نوح. جدہ مصطفیٰ دی واری آئی ہے تے اللہ تعالیٰ دا لہجہ بھی نرم ہو گئے. کیا فرمانے اللہ رب العزت کہ یا ایوہ المزمل, یا ایوہ المدثر, یا ایوہ الرسول, اے میرا پاک رسول. حضور علیہ السلام دی ذات تے جس ٹائم اللہ تعالیٰ نے بھی نرمی اختیار فرمائی ہے, باقیاں ساریاں نبیاں کو انہاں دے ذاتی نام یاد فرمایا نے. تو احباب حضور علیہ السلام دا ہر فرمان امت مصطفیٰ واسطے حجت ہے, دلیل ہے. آخری حدیث مشکات شریف دی پیش کر کے اجازت گنساں. حضرت عبداللہ بن عامر حضور پاک دے صحابی ہیں, حضور علیہ السلام دا ہر قول نقل کر گندیاں لکھ گندیاں. بعض صحابہ آکھا آئے عبداللہ بن عامر حضور علیہ السلام کبھی خوشی میں ہوتے ہیں, کبھی ناراضگی میں ہوتے ہیں, کبھی کسی طبیعت میں ہوتے ہیں, آپ حضور علیہ السلام کا ہر ارشاد نہ لکھا کریں. تو وہ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. تو ایک دن حضور علیہ السلام کی نگاہ پڑ گئی حضرت عبداللہ بن عامر پر, اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ میری حدیثیں نقل کیوں نہیں کر رہے, لکھ کیوں نہیں رہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عامر نے عرض کی یا رسول اللہ, بعض صحابہ یہ کہتے ہیں کہ آپ حضور علیہ السلام کا ہر قول لکھ لیتے ہو, امت میں بعد میں فساد پیدا ہوگا. حضور علیہ السلام کبھی خوشی میں بیٹھے ہو, کبھی ناراضگی میں بیٹھے ہوتے ہو, اس لیے حضور علیہ السلام کا ہر ذکر ہر قول نہ لکھا کرو. تو حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما خرج منی الا الحق, کہ اللہ رب العزت دی قسم ہے میری زبان تو وہ لفظ نکلتا ہے جرا لفظ میں کو اللہ رب العزت اذن دے وے, اجازت دے وے, این تو علاوہ میری زبان تو کوئی لفظ ہی نہیں نکلتا. تو میں آخر تے اجازت گنسا انہاں الفاظہ نال کہ زمین پر ہے طرفہ دھوم دھام, عرش پر ہے طرفہ دھوم دھام, کان جدھر بھی لگاؤ تیری ہی داستان, وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ بہت خوبصورت حاضری پیش کی تھی جناب.